ایک وقت انسان سوچتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، مگر زیادہ دیر نہیں لگی۔ برونو اور نکولس ان جیسے اور بھی دوسرے لوگوں نے انسان کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ زمین نہیں، سورج ہمارے کائنات کا مرکز ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا گیا اور ہم یونیورس کے رازوں کو جاننے لگے، اور ہمیں اندازہ ہوتا گیا کہ سورج ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں سورج جھلکتا ہے وہاں جھرنے بہتی ہیں، بارش برستی ہے، پانی ملتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی نہیں مل سکتی۔ ہندوستان اور پاکستان میں 12 مہینے سورج چمکتا ہے۔ وہیں ہم یورپ کی بات کریں تو کچھ حصوں میں سورج کی روشنی بہت ہی کم رہتی ہے۔ دوستوں، ہماری زندگی جیسی ہے ویسے ہی سورج کی بھی زندگی ہے، اور ایک دن اسے بھی مرنا ہے۔ یہ ہمارا سورج ہے، یہ پچھلے 4.7 بلین ایئر سے ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدل رہا ہے۔ یہ اگلے 5 بلین سال تک یہی کرتا رہے گا۔ ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدلنے کا پروسیس ہی وہ پروسیس ہے جس کی وجہ سے سورج لائٹ اور ہیٹ دیتا ہے۔ سورج دراصل ایک بہت ہی بڑا نیوکلیئر ری ایکٹر ہے۔ یہ اپنے کور میں ہائیڈروجن کو ہیلیم میں بدل رہا ہے۔ سورج کے کور میں ٹیمپریچر اور پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہائیڈروجن کے نیوکلیس بہت قریب آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ان پر کام کرتی ہے، اور یہ سب مل کر ہیلیم کے نیوکلیس بناتے ہیں۔ مگر ہیلیم کا نیوکلیس ہائیڈروجن کے 2 نیوکلیس کے ماس سے کم ہوتا ہے، اس لیے ایکسس ماس روشنی اور ہیٹ کے طور پر ریلیز ہوتا ہے۔ یہی لائٹ اور ہیٹ ہماری زندگی کے اہم حصے ہیں۔ ہماری زمین پر جتنی بھی زندگی ہے اسی پروسیس کے مرحلے میں ہے، مگر ابھی سورج کے اندر بہت ہی ہائیڈروجن باقی ہے، اور سورج اسے آنے والے 5 ارب سال تک ہیلیم میں تبدیل کرتا رہے گا، اور اس کی ایک لمٹ ہے۔ ایک دن سورج تمام ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرے گا، اور سورج کی اسٹرانگ گریویٹی اب ہیلیم کے ایٹمز پر اپنا کام شروع کرے گا، ہیلیم کے نیوکلیس کو آپس میں قریب لائے گا، اور اب ہیلیم فیوژن میں اتنی انرجی نہیں بنتی جتنی ہائیڈروجن فیوژن میں بنتی ہے۔ مگر ہیلیم فیوژن کے لیے سورج کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، اور یہ ہیلیم کو کاربونل آکسیجن میں تبدیل کرے گا۔ مگر ہیلیم فیوژن کا فیز بہت ہی چھوٹا ہوگا، اور یہ صرف 10 کروڑ سال ہی میں ختم ہو جائے گا۔ مگر اس دوران سورج کا کور سکڑ کر چھوٹا ہو جائے گا، اور اس کی آؤٹر لیئر ٹھنڈی ہو کر پھیلنے لگے گی، اور سورج ایک ریڈ جائنٹ ستارہ بن جائے گا۔ آؤٹر لیئر اتنی زیادہ پھیلے گی کہ مرکوری اور وینس سورج کے اندر ہوں گے، اور سورج کی سرفیس زمین کے بہت ہی قریب آ جائے گی، اور ایسے میں سورج کی آؤٹر لیئر اس کی گریویٹی سے آزاد ہو جائے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ سورج اپنی آؤٹر لیئرز کو کھو دے گا۔ اس طرح اگلے کئی کروڑ سال کے بعد سورج کی تمام آؤٹر لیئرز اسپیس میں ڈسپرسڈ یا زائل ہوگی۔ یہ تقریباً سورج کی زندگی کے 10.5 سال یا 11 ارب سال کے بعد ہوگا۔ گیس کی ساری لیئرز جانے کے بعد درمیان میں ایک بہت چھوٹا برائٹ انتہائی ڈینس وائٹ ستارہ رہ جائے گا۔ یہ سورج کی زندگی کا اگلا حصہ ہے، اور یہ حصہ اربوں سالوں تک رہے گا۔ کئی ارب سالوں کے بعد یہ چمکدار وائٹ ورف ٹھنڈا ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی روشنی کم ہوتی رہے گی، اور آخر یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورج ایک بلیک ورف جیسا نظر آئے گا۔ یہی سورج کی زندگی کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد سورج میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد دنیا میں تباہی مچے گی۔ زمین اور سارے پلانٹس اپنے اپنے آربٹ سے نکل جائیں گے، اور سورج کے چاروں اور گھومنے والے ایسٹرائڈز آ کر زمین کی سطح سے ٹکرائیں گے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے کہ دنیا فانی ہے، اور پھر ایک دن سورج کو بھی ختم ہونا ہے۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔